أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں. بنو اسرائیل کے انبیاء میں سے سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام. ان کے بعد جس نبی کو مبعوث کیا گیا تھا وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل میں سے نہیں ہیں، اور اس سے پہلے تک عیسیٰ علیہ السلام جو آخری نبی تھے وہاں تک کہ یہ انبیاء بنو اسرائیل میں سے تھے. اور بنو اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ بنو اسرائیل سرکشی کرتے تھے، اپنے انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء کا انہوں نے قتل بھی کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، اور وہ کتاب تورات ہے. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پھر ان کے بعد بھی ہم نے کئی رسول بھیجے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کی رہنمائی اور رہبری کے لیے کئی انبیاء مبعوث فرمائے تھے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور پھر آخری نبی بنو اسرائیل میں سے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ کیا جب بھی کوئی رسول تمہارے درمیان آئیں گے اور تمہارا دل نہیں چاہے گا تو تم تکبر کرنے لگو گے؟ کسی نبی کو ماننا ہو نہ ماننا ہو، کسی نبی کی تعلیمات کو قبول کرنا ہو نہ کرنا ہو، یہ سب تمہارے خواہش کے مطابق ہوگا کہ انبیاء اتنے تسلسل کے ساتھ تمہارے درمیان بھیجے جا رہے ہیں اور تم اپنی طبیعت کے مطابق ان انبیاء کے سامنے تکبر کرتے ہو. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ کتنے انبیاء تھے جن کو تم نے جھٹلا دیا، اور کتنے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کا تم نے قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جھٹلایا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ان جیسے انبیاء کا انہوں نے قتل بھی کیا ہے. تو یہ دنیا کی تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبعوث کیے ہوئے انبیاء کا انسانوں نے قتل بھی کیا.
آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی آپ کو زہر دیا گیا، کبھی آپ پر جادو کر دیا گیا، اور کبھی آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے اچانک آپ پر تلواروں سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کی حفاظت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قتل نہیں کر سکا۔ لیکن یہ طے ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر خیر کی دعوت دیتا ہے، اچھی بات کی طرف بلاتا ہے، معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتے ہیں۔ جب انبیاء کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، انبیاء کو تکلیف دی گئی، اور تکلیف کی حد یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا، تو بھلا بتائیے ان کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں، جو انبیاء کے وارثین ہیں، ان کو تکلیف کیوں نہیں دی جائے گی؟ تو یہ انبیاء کا قتل کرنا، یہ انسانوں کی، یہ امت کی بہت بڑی ہٹ دھرمی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے ایسے انبیاء کو بھی تم نے جھٹلایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے تھے کہ وہ کبھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کبھی مردہ شکل میں یعنی مٹی سے بنے ہوئے پرندے کے اندر روح پھونک دیتے تھے، وہ پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، اڑنے لگتا تھا۔ اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، جو نابینا ہوتا اس کو بینا کر دیتے تھے، یعنی ان کی آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی تھی۔ جو کوڑ کا مریض ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اسے اچھا کر دیتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے معجزات اور یہ اچھی چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان چیزوں کا صادر ہونا، یہ انسانوں کے سامنے، ان کی امت کے سامنے ہوتا تھا۔ امت دیکھتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے نبی یہ معجزات ظاہر کر رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے پھر اس بات کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے خیال کے مطابق انہوں نے ان کو پکڑ بھی لیا، پکڑ کر سولی پر چڑھا بھی دیا، قتل بھی کر دیا، جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ان کی جگہ پر کسی دوسرے کو سولی پر چڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یعنی اس طرح سے قوموں کا حال یہ تھا کہ انبیاء کو سولی پر چڑھا دینا چاہتے ہیں، انبیاء کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، انبیاء کو زہر دے دینا چاہتے ہیں۔ یہ گمراہی کی حد ہو گئی۔ اس طرح سے انسان گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جو انہیں جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، انہی کا خاتمہ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی ان باتوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ بنو اسرائیل کہتے تھے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف لگا ہوا ہے، آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ سب باتوں کا اثر ہمارے دلوں پر ہونے والا نہیں ہے، یعنی آپ کا بولنا، بتانا، سمجھانا، تعلیم دینا یہ سب بیکار ہے، ہمارے دلوں کے اندر تمہاری بات داخل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل مکمل طور پر ہر طرف سے محفوظ ہیں، غلاف لگائے ہوئے ہیں، بند ہیں، مکمل محفوظ ہیں، یہ آپ کی باتوں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھے ہیں، آپ کی زبان، آپ کی باتیں یہ غلط ہیں، اور آپ کی غلط باتیں ہمارے دل میں داخل ہونے والی نہیں ہیں، اس پر وہ فخر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے؟ نبیوں کی باتیں تمہارے دل میں داخل نہ ہوں،
یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ یہ تو شرم کی بات ہے، یہ تو بری بات ہو گئی آپ کے لیے، آپ کے لیے نقصان دہ ہو گئی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنتیں بھیجی ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہی وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتاب آئی، مصدق لما معہم، جو کتاب ان کے سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، یعنی قرآن مجید، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کی تعریف کرتی ہے۔ یہ کتاب تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، یہ نہیں کہتی کہ سابقہ تمام کتابیں غلط ہیں اور میں ہی صحیح ہوں، بلکہ قرآن مجید ہی نہیں، ان سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کتابوں میں باقاعدہ پہلے کی کتابوں کی تصدیق ہوا کرتی تھی۔ جس طرح سے ہر آنے والا نبی پہلے کے نبیوں کی تصدیق کیا کرتا تھا کہ پہلے کے نبی اچھے تھے، ان کی وہ تعریف کرتا تھا، ایسے ہی کتاب ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلی کتابوں کی تعریف کرتی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اگر قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے نبی پر تورات نازل ہوئی تھی، آپ کو قرآن کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ تورات کو مانتے ہو تو تورات میں قرآن مجید کا ذکر ہے، تورات میں آخری نبی کا ذکر ہے۔ اگر تورات کو مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو قرآن کو اور آخری نبی کو ماننا پڑے گا، اور پھر آخری نبی اور آخری کتاب، آپ کی کتاب تورات کا انکار نہیں کر رہی، اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے اندر بھی ان کتابوں کے مسائل ہیں، ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ اور بنو اسرائیل یعنی یہود جو مدینہ میں رہا کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کی کفار مکہ سے یا وہاں کے مشرکین سے لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تو وہ لوگ انہیں دھمکی دیا کرتے تھے کہ چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ہمارے درمیان ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی ہمارے درمیان آ جائے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کریں گے اور تم پر غلبہ حاصل کریں گے، کیونکہ انہیں ان کی کتابوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جو اس نبی کا ساتھ دے گا، جو اس نبی پر ایمان لائے گا، وہ کامیاب ہوگا، انہیں کے لیے غلبہ ہوگا دنیا کے اندر۔ تو یہ ان باتوں کو چھپا کر رکھتے تھے، مشرکین کو نہیں بتاتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، وہ نبی جیسی آئے گا فوراً ہم ان کے پاس چلے جائیں گے، ہم ان کو اپنا بنا لیں گے، ہم ان کے بن جائیں گے، اور ان کو ساتھ میں لے کر یہ مشرکین مکہ اور یہ دیگر مشرکین ہیں، ان پر حملہ کریں گے، ان پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے صرف کافرین پر، مشرکین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے نبی کو چاہا تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بعد میں نبی کو تو آنا ہی ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سنا کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، تب انہوں نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ مشرکین نے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی پر ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہم سے کہا کرتے تھے نا، جب نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور تمہارے خلاف تم پر حملہ کریں گے، تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ وہ نبی آ گئے، ہم نے ایمان لایا اس کے اوپر، اب تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ پہلے نبی کے آنے سے پہلے کافرین کے خلاف فتح حاصل کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جو وہ جانتے تھے جب وہ آ گئے، کفروا بھی، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ان کا کفر کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافرین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود نبی کا استعمال مطلب کے لیے کرنا چاہتے تھے،
دنیاوی مفاد کی خاطر کرنا چاہتے تھے کہ ہم نبی کا ساتھ دے کر کافرین پر غلبہ حاصل کریں گے۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی کا ساتھ دے کر ایمان لانا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان کے بارے میں بتا رہا ہے کتنی بری چیز ہے، کتنا برا کام ہے، بری چیز ہے کہ جسے وہ لوگ خرید رہے ہیں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بھی، کتنی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں وہ لوگ اپنے آپ کو خرید رہے ہیں کہ وہ تکفیر کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں ان چیزوں کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، انکار کر رہے ہیں بغین، صرف ضد کی بنا پر، حسد کی بنا پر۔ یعنی انہیں پتہ ہے کہ نبی صحیح ہیں، کتاب جو آنے والی ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ان کا انکار کر رہے ہیں۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، نبی کا انکار کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جب یہودیوں کو پتا تھا کہ تورات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو غلبہ حاصل ہوگا، تو پھر نبی کے آنے کے بعد انکار کیوں کیا؟ کیوں نبی کو نہیں مانا؟ اس لیے کہ یہودی سمجھتے تھے کہ وہ نبی ہمارے درمیان میں سے آئے گا، وہ نبی ہمارے درمیان میں ہوگا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ نبی تو مکہ والوں کے درمیان میں آیا ہوا ہے، تو انہیں یہاں حسد ہونے لگی، یہاں ان سے نفرت ہو گئی کہ ہم ان کے اس قوم کے درمیان میں آنے والے نبی کو مانیں گے۔ یہ قوم جو مکے والی قوم ہے، اس قوم سے تو ہمارا اختلاف تھا، اللہ نے نبی بھی اسی قوم کے درمیان بھیجا، تو اس قوم کے اندر کے نبی کو ہم کیوں مانیں؟ ہم نبی کو اس وقت مانتے جب وہ ہمارے درمیان میں سے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے انہیں نفرت ہے، انہیں بغض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، مبعوث کیا ہے اپنے فضل سے نبی کو جہاں پر وہ چاہا۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جہاں جس قوم میں جس کو نبی بنا دے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو وہ غصے کے ساتھ غصہ لے کر لوٹے ہیں۔ یعنی پہلے سے انبیاء کا قتل یہ نسل در نسل چلا آیا، ہر نبی کا انکار کرتے رہے، نبیوں کی تکذیب کرتے رہے، قتل بھی کرتے رہے، اور جب آخری نبی آئے تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے برا سلوک کیا، ان پر بھی ایمان نہیں لایا، لہٰذا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ بار بار اللہ کے غضب کے مستحق بنے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافرین کے لیے انتہائی رسوا کن ذلت والا عذاب ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی حالتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو وہ کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی اپنے کتابوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، انبیاء کا قتل کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغضوب قرار دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پر ایمان لانے کی، نبی کی تصدیق کرنے اور نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نافرمانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔